أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کھلے آسمان پر دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے علم پر بخل کرنے والے نہیں ہیں، اور یہ قرآن کریم شیطان مردود کا کلام نہیں ہے. تم کس طرف جا رہے ہو؟ یہ تو تمام عالم کے لیے ایک نصیحت ہے، اور اس سے نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو اپنے آپ کو درست کروانا چاہتا ہے، اور جو لوگ چاہتے ہیں جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں، جو تمام عالم کا رب ہے. ابھی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، یہ آیتیں سورۃ التکویر کی اخیر کی آیتیں ہیں، اور ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کا تذکرہ جو ہے کیا گیا ہے. تو اس کے متعلق تمہید کے طور پر تھوڑا سا ایک مضمون یہ سمجھنا ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مکہ کے جتنے لوگ تھے سارے کے سارے آپ کے دشمن بن گئے، اور اللہ کے رسول کو پریشان کرنے لگے. کوئی گالیاں دیتا، کوئی برا بھلا کہتا، وغیرہ وغیرہ، ہر طرح سے اللہ کے رسول کو پریشان کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو ان حالات کے اندر جس وقت اللہ کے رسول ان تکالیف سے گزر رہے تھے، ایسے سخت حالات میں اللہ کے رسول کے دو بڑے عظیم سہارے تھے. ان میں سب سے پہلا سہارا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی تھی، اور دوسرا سہارا حضرت ابو طالب رضی اللہ حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے. اب دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول کا ان سے نکاح ہوا تو ہر اعتبار سے اللہ کے رسول کو تسلی دیا کرتے تھے. جب اللہ کے رسول باہر تبلیغ کے لیے جاتے، لوگ گالیاں دیتے، اللہ کے رسول کا دل چکنا چور ہو جاتا. اس کے بعد جب اللہ کے رسول گھر لوٹ کر کے آتے تو حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دیتے، فرماتے اللہ کے رسول آپ گھبرائیے مت، یہ لوگ یقیناً آپ کی ایک نہ ایک دن بات مانیں گے اور ضرور سنیں گے. تو اس طرح کے تسلی کے الفاظ حضرت خدیجہ کے ہوا کرتے تھے. تو حضور کو حضرت خدیجہ سے بے انتہا محبت تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت خدیجہ کا تذکرہ ہمارے سامنے کرتے تھے. اس وقت حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو اکثر حضرت خدیجہ کا اللہ کے رسول تذکرہ کرتے. تو ایک دفعہ مجھے غصہ آ گیا، اور غصے میں نے کہا کہ کیا دنیا میں صرف خدیجہ ہی ایک عورت ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری عورت نہیں؟ کیا ہم آپ کی بیوی نہیں ہیں؟ صرف جب دیکھے جب حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہیں. تو یہ الفاظ سننے کے بعد اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ اس طرح کے جملے مت کہو، اس لیے کہ خدیجہ نے جن سخت حالات کے اندر مجھے سہارا دیا وہ حالات بڑے ہی سخت تھے. اس موقع پر خدیجہ مجھے تسلی بھی دیتی، اور اپنا جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا میرے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا، اور فرمایا حضور آپ جیسے خرچ کرنا چاہیں اس کو خرچ کر سکتے. چنانچہ حضور کو حضرت خدیجہ سے بے انتہا محبت تھی. اسی طرح دوسرے آپ کے چچا حضرت ابو طالب تھے. تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے بہت ہی بڑے سہارے تھے. حضرت ابو طالب نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول کو یہ مکہ کے لوگ گالیاں دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کے یہ لوگ پریشان کرتے ہیں، تو حضرت ابو طالب ایک دفعہ خانہ کعبہ کی سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے وہاں اعلان کیا کہ آج کے بعد سے اگر کسی نے محمد کو ہاتھ بھی لگایا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ محمد یتیم ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، میں اس کا سرپرست ہوں. اگر کسی نے محمد کو ہاتھ بھی لگایا تو پورے بنو ہاشم کو لے کر کے اس سے میں مقابلہ کروں گا.
تو بنو ہاشم ایک طاقتور قبیلہ مانا جاتا تھا، تو اس کے بعد سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حضور کو ہاتھ لگائے. زبانی طور پر گالیاں دیتے تھے لیکن ہاتھ لگانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی. تو یہ اللہ کے رسول کے دو بڑے سہارے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے مرضی، جب حضرت ابو طالب کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول تڑپ کے رہ گئے. حضرت ابو طالب سے اصرار کر کے کہا کہ چچا آپ صرف ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ کل میدان محشر میں آپ کی سفارش کروں گا. لیکن اللہ کو پتہ نہیں کیا منظور تھا، تو کفر ہی پر ان کی موت ہو گئی. اور حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا جو انتقال ہوا وہ ایک ہی سال یعنی 10 نبوی کے اندر ہوا ہے، جس وقت اللہ کے رسول کو نبی بن کر 10 سال مکمل ہو چکے تھے. تو ایک ہی سال کے اندر اللہ کے رسول کے دو بڑے سہارے چھوٹ گئے. اور مکہ میں ان کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگے، اس لیے کہ کوئی تسلی دینے والا اب باقی نہیں تھا. تو تنہا محسوس کرنے لگے، مکہ میں گھٹن محسوس کرنے لگے. تو اللہ کے رسول نے اس ارادے کے ساتھ طائف کا سفر کیا کہ اگر طائف کا کوئی ایک آدمی بھی اسلام قبول کر لے گا تو میں مکہ چھوڑ دوں گا، طائف ہی کے اندر رہوں گا. یہ سوچ کر کے اسی سال جس وقت ان دونوں شخصیات کا انتقال ہوا ہے، اللہ کے رسول مکہ سے طائف آئے. واقعہ آپ جانتے ہیں کہ طائف میں آنے کے بعد اللہ کے رسول نے وہاں کے بڑے بڑے سرداروں کو بڑا سمجھایا، بڑے پیار و محبت کے ساتھ ان کو دین کی تبلیغ کی. لیکن انہوں نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا محمد دیکھو یہاں سے چلے جاؤ، آگے اگر ہم بدتمیزی کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. یہ تو الفاظ کہہ دیے تو اللہ کے رسول جانے لگے، لیکن دل ان کا اس پر نہیں بھرا. آگے انہوں نے وہاں کے جو بدماش لوگ تھے، بدماش جو بچے تھے، ان کو حضور کے پیچھے لگا دیا اور وہ بے تحاشا اللہ کے رسول کو پتھر مارتے ہوئے اللہ کے رسول آگے دوڑ رہے ہیں اور یہ لڑکے پیچھے اللہ کے رسول کو پتھر مار رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک پتھر اگر آ کر کے ہمارے سر میں لگ جائے پورا کا پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے. لیکن اس موقع پر حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا موجود نہیں تھا کہ جہاں پر پتھر کا مار لگا ہوا نہ ہو. اور اتنا خون بہا ہے، اتنا خون بہا ہے کہ حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضور کی جتنی جوتیاں تھی وہ ساری خون سے بھر چکی تھی اور خون جم جانے کی وجہ سے جوتیاں پیر سے نکل نہیں رہی تھی. تو ایسی حالت کے اندر اللہ کے رسول زخموں سے بالکل چور ہو کر کے ایک باغ میں داخل ہوئے. وہ انگور کا باغ تھا اور وہ باغ تھا عتبہ اور عتیبہ، یہ دونوں کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، ان کا باغ تھا. تو اس باغ میں اللہ کے رسول جا کر کے بیٹھ گئے اور سارا کا سارا چہرے پر خون ہے، پورے بدن سے خون ٹپک رہا ہے. تو یہ منظر دیکھ کر کافر کو رحم آ گیا. جو عتبہ اور عتیبہ تھے انہوں نے جب حضور کو یہ زخمی حالت میں دیکھا تو ان کو رحم آ گیا. تو اس نے اپنے ایک نوکر سے، غلام سے کہا کہ ایک تشت میں انگور رکھ کر وہ فلاں شخص کے پاس لے کر کے جاؤ. چنانچہ وہ غلام جو تھا اس نے ایک تشت میں انگور رکھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے کہنے لگا اس کو نوش فرما لیجئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے نوش فرمانے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے، اگر تم میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی. اس تڑپ کو ہم جو ہے اگر صرف الفاظ کے ذریعے سے بیان کرنا چاہیں بیان نہیں کر سکتے. یہ اللہ کے رسول کی تڑپ تھی. اس تڑپ کے ساتھ اللہ کے رسول طائف کے سفر کے لیے گئے تھے، لیکن اس سفر کے اندر کوئی ایک مسلمان بھی نہیں ہوا. اور اللہ کے رسول اسی حالت کے اندر رات کی تنہائی میں مکہ واپس آ گئے. اب کوئی کسی جگہ پر امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی. طائف کے لوگوں نے اس طرح جواب دے دیا اور مکہ کے لوگ تو اللہ کے رسول کو بالکل قتل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے اور ادھر گھر کے جو سہارے تھے وہ سہارے بھی چھوٹ چکے تھے. تو اللہ کے رسول بالکل جو کہتے ہیں کہ ڈپریشن کی جو حالت ہوتی ہے اس حالت کے اندر اللہ کے رسول پہنچ چکے تھے. تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے حبیب کو ملاقات کے لیے لے کر کے آؤ. یہ اسی وقت کا واقعہ ہے، معراج کا جو واقعہ ہے، جس وقت اللہ کے رسول بالکل نا امیدی میں ٹوٹ چکے تھے تو اس وقت اللہ کے رسول کو تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا. تو واقعہ یہ ہوا کہ اس رات کو اللہ کے رسول حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے اور اللہ کے رسول کی چچا زاد بہن ہے. تو ان کے گھر پر اللہ کے رسول آرام فرماتے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ اور بھی فرشتے موجود تھے.
تو جب حضرت جبرائیل آئے تو اس سے پہلے جتنی بھی دفعہ حضرت جبرائیل آئے ہیں تو ہر وقت اس حالت میں آئے جس حالت میں اللہ کے رسول بیدار تھے، یعنی ہوشیار تھے، نیند میں نہیں تھے. لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت جبرائیل آئے ہیں اور اللہ کے رسول نیند کے اندر ہیں. تو اب حضرت جبرائیل آ تو گئے، لیکن اب جگائیں کیسا یہ مسئلہ ہو گیا. تو ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کہیں شان میں گستاخی نہ ہو جائے. تو اللہ کے رسول کو سوئی ہوئی حالت میں دیکھ کر کے پھر واپس چلے گئے، اور واپس جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اے پروردگار، اللہ کے رسول نیند کی حالت میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اب میں کس طرح جگاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ اور اپنے ہونٹوں سے اللہ کے رسول کے تلووں کو بوسا دو، تاکہ اس کی آہٹ سے، اس کے محسوس ہونے سے اللہ کے رسول جاگ جائیں. چنانچہ حضرت جبرائیل آئے. حضرت جبرائیل کی شان میں بتا دوں کہ تمام کے تمام فرشتوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. تو ایسے فرشتے کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو بوسا دو. جبرائیل آئے، بوسا دیا، اللہ کے رسول جاگ گئے. اللہ کے رسول کو حضرت ام ہانی کے مکان سے اٹھایا گیا، لے آئے حتیم کے علاقے میں، یعنی خانہ کعبہ سے بالکل قریب لگ کر کے جو جگہ ہے حتیم، اس جگہ پر لائے. اور لانے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا سینہ چاک کیا گیا. چاک کرنا کہتے ہیں کاٹنے کو. تو اللہ کے رسول کا سینہ کھولا گیا. جیسے آج کل آپریشنز وغیرہ ہوتے ہیں، ادھر آپریشن چل رہا ہے اور آدمی اس کا سارا نظارہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح اللہ کے رسول کا سارا سینہ چاک کر دیا گیا. اس کے باوجود اللہ کے رسول یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میرا دل نکالا گیا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور اس کے بعد جنت سے ایک تشت لایا گیا تھا جس میں ایمان کا نور تھا. پھر وہ نور میرے سینے کے اندر ڈال دیا گیا اور واپس پھر سے وہ سینہ پیک کر دیا گیا. اور یہ عمل ہونے کے بعد اب اللہ کے رسول کا معراج کا سفر شروع ہوتا ہے. دیکھیے جتنا معراج کا سفر ہے یہ 2 مرحلوں کے اندر ہوا ہے. پہلا مرحلہ مسجد حرام سے، یعنی خانہ کعبہ کے پاس جو مسجد ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا ہے، یہ سفر کا پہلا مرحلہ. اور دوسرا مرحلہ ہے مسجد اقصی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش تک کا مرحلہ. تو یہ 2 سفر کے مراحل ہیں. تو سب سے پہلا مرحلہ شروع ہوا. اس مرحلے کے لیے ایک جانور کو لایا گیا جس کا نام براق تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جو جانور تھا تو وہ گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا سا بڑا. سمجھنے کے لیے آپ خچر ویسے ہمارے علاقے میں پائے نہیں جاتے، اس کہتے خچر بولے تو اتنا سمجھ میں نہیں آتا. تو آپ یہ سمجھیے کہ گدھے سے تھوڑا ہائٹ میں بڑا اور گھوڑے سے تھوڑا ہائٹ میں چھوٹا، اس کو خچر کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ خچر کے موافق تھا. اللہ کے رسول اس پر سوار ہو گئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ سواری ایسی تھی، دیکھنے میں تو سائز اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن اس کی رفتار اتنی تھی کہ تا حد نظر، یعنی ہماری نگاہ سے ہم جتنا ایریا دیکھ سکتے ہیں اس کا وہاں پر پہلا قدم ہوا کرتا تھا. اتنی تیز رفتار وہ سواری تھی. اس سواری پر اللہ کے رسول بیٹھ گئے. اب مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر شروع ہوا. اس سفر کے متعلق یہ سمجھیے کہ اس سفر میں 4 جگہ اللہ کے رسول کو رکایا گیا. ان 4 جگہوں میں، 4 جگہ سے مراد آپ سمجھیے یہ سفر میں 4 اسٹاپ تھے. ٹھیک ہے، 4 جگہوں پہ اللہ کے رسول کو حضرت جبرائیل نے رکایا. سب سے پہلا اسٹاپ جو ہوا ہے تو ایک جگہ حضرت جبرائیل نے رکایا اور حضور سے فرمایا کہ آپ سواری سے نیچے اتریے اور اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. حضور نے پڑھ لی. اس کے بعد جبرائیل نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، میں نہیں جانتا. البتہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس جگہ کا جب میں نے معائنہ کیا تو سارا کا سارا وہ جو علاقہ تھا وہ جنگلات سے اور جو ہے باغات سے بھرا ہوا تھا، اور خاص طور پر اس میں کھجور کے باغات تھے. تو میں نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو فرمانے لگے یہ اس علاقے کو یثرب کہا جاتا ہے، یہ مدینے کا پرانا نام ہے. اللہ کے رسول جب مدینے میں آئے ہیں تب اس کا نام مدینہ پڑا ہے، اس سے پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا. تو فرمانے لگے یہ یثرب جگہ ہے اور ان قریب کچھ سالوں کے بعد آپ ہجرت کر کے اس جگہ پر تشریف لائیں گے. اب مدینے کے متعلق تھوڑی یہاں پر آپ وضاحت سمجھیے کہ ہم لوگوں کا یعنی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے افضل، سب سے بابرکت جو جگہیں ہیں وہ 3 ہیں. ایک مسجد حرام، دوسری جو ہے مدینہ اور مدینے میں مسجد نبوی، اور تیسری جگہ مسجد اقصی.
یہ 3 جگہیں جو ہیں یہ انتہائی فضیلت کے حامل ہیں، اور ان تینوں کے اندر بھی دیکھا جائے تو سب سے پہلا نمبر آتا ہے مسجد نبوی کا، یعنی اس جگہ کا جس جگہ آج اللہ کے رسول مٹی کے نیچے آرام فرما ہے۔ یہ بڑی فضیلت کی جگہ ہے، اس لیے ہر مسلمان کو یہ تمنا اور خواہش رکھنی چاہیے کہ زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ، زیادہ سے زیادہ بار بار، جب تک ہمارے جو ہے جسم میں جان ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینے کا دیدار کرائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور کے در کی حاضری ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ یہ خواہش ہر مسلمان کو رکھنی چاہیے۔ اکابر کے واقعات لکھے ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول یہ تھا کہ جب بھی حج کے سفر کے لیے یا عمرے کے سفر کے لیے جاتے اور مدینے کا ایریا جب شروع ہوتا تھا تو اپنی چپل اتار لیا کرتے تھے، تو لوگ کہتے، دبلے پتلے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ وہاں پر پہاڑی علاقہ ہے، اور پہاڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر پیدل چلیں گے تو ابھی تو ویسے بلڈنگیں وغیرہ بن گئی ہیں اور فرش بچ چکا ہے، لیکن اس وقت پہاڑی تھی، پہاڑی بھی ایسی کہ اگر پیدل چلیں گے تو پیر پر چھالے آ جاتے ہیں، ایسی پہاڑی، لیکن پیدل چلا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اتنی مشقت برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت فرماتے کہ یہ مدینۃ المنورہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شہر کے اندر 10 سال گزارے ہیں، اور میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ کہیں میرا پیر ایسی جگہ پر پڑ جائے چپل کے ساتھ کہ اس جگہ اللہ کے رسول کا بھی قدم پڑا ہو، تو یہ گویا حضور کی شان میں گستاخی ہو جائے گی کہ حضور کا پیر وہاں پڑا ہے اور میں اپنی چپل کے ساتھ اس جگہ پر پیر رکھ دوں۔ تو اس لیے پورے کے پورے مدینے کا جو سفر ہوا کرتا تھا پیدل سفر کرتے تھے۔ تو ایسے جو ہے مدینے کے عشاق دنیا کے اندر گزرے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے متعلق یعنی مدینہ جانے کی خواہش تو ہر ایک کو رکھنی چاہیے، خواہش کے ساتھ ساتھ اسباب کے طور پر بھی کچھ کام کرنے پڑتے ہیں۔ ان کاموں میں ایک کام، پہلے واقعہ بتاؤں گا اس کے بعد پھر اس کام کی وضاحت کروں گا۔ ایک بزرگ تھے تو ان کا معمول یہ تھا کہ جو بھی نوکری کرتے ہوں گے یا کاروبار کرتے ہوں گے تو جب بھی ان کو کچھ روپیہ پیسہ مل جاتا، حاصل ہوتا کہیں سے، تو اس میں سے تھوڑی سی رقم نکال کر ایک جگہ اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ پہلے وہ ناٹوں وغیرہ کے اندر پیسے رکھنے کا معمول تھا، تو تھوڑے سے پیسے اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے، اس تمنا اور اس خواہش کے ساتھ کہ ان پیسوں سے انشاءاللہ میں حج یا عمرے کا سفر کروں گا۔ تو معمول تھا۔ تو ہوا ایسا کہ وہ پیسے رکھنا انہوں نے شروع کر دیا۔ ابھی حج اور عمرے کو جتنے پیسے لگتے ہیں اتنے پیسے جمع بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بلا لیا، یعنی اپنے در پر اور اللہ کے رسول کے در پر انہیں بلا لیا۔ ایک دفعہ چلے گئے، واپس آئے، پھر سے پیسے انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا۔ دوسری دفعہ بھی وہی ہوا، پیسے مکمل ہونے سے پہلے اللہ نے پھر سے بلا لیا۔ تو واپس آئے، پھر تیسری دفعہ بھی انہوں نے ویسے ہی اپنا معمول جاری رکھا تو اللہ نے تیسری مرتبہ بھی بلا لیا۔ پھر تیسری دفعہ کا سفر کر کے آئے، چوتھی دفعہ کا جب معاملہ آیا تو پیسے جمع کر رہے تھے، مدینے میں بلانے سے پہلے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے کسی قریبی نے ان کو خواب میں دیکھا، تو خواب میں دیکھنے کے بعد ان سے حال چال پوچھا، تو انہوں نے اپنے بہت سارے واقعات بتائے۔ انہی واقعات میں اپنے اس معمول کا بھی تذکرہ کیا۔ کہنے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں 3 عمرے تو کر لیے تھے، لیکن جب یہاں آیا یعنی انتقال کے بعد، اور جب اپنا نامہ اعمال میں نے کھول کر کے دیکھا تو وہاں 4 عمرے لکھے ہوئے تھے۔ تو میں نے فرشتوں سے کہا میں تو ایمانداری سے بول رہا، میں تو 3 ہی کرا، تو یہ چوتھا کہاں سے آیا؟ تو اس پر فرشتے نے جواب دیا کہ تم نے وہ اسباب کے طور پر جو پیسے رکھنے شروع کر دیے تھے، تمہارا پہلا پیسہ جب وہاں رکھا گیا اسی وقت اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ عمرے کا ثواب یہاں لکھ دیا جائے۔ تو اس طرح آدمی جب نیت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسی نیت کے اوپر فیصلے فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اب کرنا کیا ہے؟ اب تو دکانیں بند ہو جاتے، صبح اٹھنے کے بعد بابا سیل پہ جاؤ اور جا کے غلہ خرید کے لے کے آؤ آپ، ٹھیک ہے؟ تو وہ غلے میں پھر جو ہے آپ پیسے ڈالنا شروع کر دو۔ بابا سیل کا نام ایسے ہی میں لے لیا تو آپ سمجھیں گے میں پرچار کر رہا کیا ہے کہ اچھا، اس کے متعلق ایک لطیفہ سنیے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ یعنی مولانا حضرات جو ہوتے ہیں تو وہ ایک تیر میں 2 نشانے کیسے لگاتے وہ میں بتا رہا آپ کو۔ کہ ایک مولانا تھے تو ان کو جو ہے ایک صاحب چیلنج دے دیے کہ مول صاحب اگر تم صحیح مول صاحب ہیں تو جمعہ کے دن ممبر کے پاس کھڑے رہ کے ڈھول بجا کے بتانا، بولے باجا جو رہتا نا دونوں طرف سے بجاتے سو، تو وہ ڈھول بجا کے بتانا، جب مانوں گا میں تم صحیح مول صاحب ہیں۔
انہوں بولے اچھا. تو ہوا یہ کہ جمعہ کا دن آیا تو پہلے تو ممبر بڑے بڑے ہوتے ہیں، ممبر کے نیچے تھوڑی سی جگہ بھی ہوتی ہے، تو نماز سے پہلے کیا کیے، بڑا سا ڈھول لا کے ممبر کے نیچے رکھ دیے، اور اس کے بعد جمعہ سے پہلے تقریر شروع ہوئی. پوری کی پوری تقریر ڈھول باجے کے اوپر، یعنی باجا بجانا حرام ہے، ڈھول بجانا حرام ہے، پوری کی پوری تقریر اسی کے اوپر کر دی. اب جب 2 منٹ باقی تھے تو وہ ڈھول نکالا، ڈھول نکال کر کے پہن لیے گلے میں، اور اس کے بعد بولے دیکھو اچھا بجائے ڈم مل کے، اور بولے ایسا بجانا بھی حرام ہے، ایسا بجانا بھی حرام ہے. بولے ادھر سے بجانا بھی حرام ہے، ادھر سے بجانا بھی حرام ہے. تو جو چیلنج تھا وہ بھی پورا ہو گیا، اور جو حرام کا فتویٰ دینے کا تھا وہ بھی حرام کا فتویٰ بھی ہو گیا. تو میرے حال ایک تیر میں 2 نشانے بھی لگائے جا سکتے ہیں. خیر، تو اب ہم کو اسباب کے طور پر یہ کرنا ہے کہ ہم بھی اپنی کمائی میں سے تھوڑی بہت رقم نکال کر کے اگر رکھیں گے اور خالص اگر نیت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور وہاں پر بلائے گا. بہرحال آئیے مضمون کی طرف. تو پہلا اسٹاپ مدینے کا تھا، مدینے میں ٹھہرے اور اس کے بعد اللہ کے رسول آگے بڑھے. پھر دوسری جگہ اللہ کے رسول کو روکا گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں جس علاقے میں دوسری جگہ جہاں ٹھہرا ہوں تو سارا کا سارا علاقہ سفید مٹی کا تھا، یعنی وہاں کی جو مٹی تھی وہ سفید تھی. تو جبرائیل نے فرمایا کہ یہاں بھی اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے. تو اللہ کے رسول نے نماز پڑھ لی. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آپ کو بتلایا گیا کہ یہ شہر کا نام مدین ہے، اور اس شہر کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا. یہ حضرت شعیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسرے صاحب تھے، ان کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں تھی. تو یہ مدین کے علاقے میں دوسرا اسٹاپ ہوا. اس کے بعد اور اللہ کے رسول آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد ایک اور جگہ اللہ کے رسول کو رکایا گیا. یہ جو جگہ تھی یہ ایک درخت کے سائے میں اللہ کے رسول کو رکایا گیا اور فرمایا کہ آپ یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. اللہ کے رسول نے 2 رکعت نماز پڑھی. تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تھی، اور یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں اسی درخت کی لکڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کے طور پر دی گئی تھی. جو عصا کبھی سانپ بن جایا کرتا تھا اور ہاتھ میں پکڑنے کے بعد لکڑی بن جایا کرتا تھا، تو یہ وہی درخت ہے. اور یہ جتنی وادی ہے یہ وادی سینا ہے، طور سینا وہیں پر ہے. تو یہ تیسری جگہ تھی. اس سے اور آگے اللہ کے رسول بڑھے اور اس کے بعد چوتھا اسٹاپ آیا. تو اس جگہ اللہ کے رسول نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو فرمایا گیا اس جگہ کا نام بیت اللحم ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو درد ذہ شروع ہوا تو حضرت مریم ایک جگہ چلے گئے، اسی جگہ کو بیت اللحم کہا جاتا ہے، اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. ان 4 جگہوں پر رکنے کے بعد اللہ کے رسول پھر مسجد اقصی میں پہنچ گئے. اب آگے کا منظر آپ دیکھیے. حضرت جبرائیل اور اللہ کے رسول جیسے ہی مسجد اقصی پہنچے اور جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول سے پہلے جو نبی آئے تھے وہ تمام کے تمام انبیاء آپ کے استقبال میں کھڑے ہوئے ہیں، تمام کے تمام انبیاء. اور جیسے ہی اللہ کے رسول اندر داخل ہوئے تو ایک ایک نبی اللہ کے رسول سے مصافحہ کرنے لگے، ملاقات کرنے لگے اور اللہ کے رسول کو سفر کی مبارکباد دینے لگے. تو اس موقع پر تمام انبیاء سے اللہ کے رسول نے ملاقات کی. جب ملاقاتوں کا سلسلہ ختم ہوا، ختم ہوتے ہی ایک مؤذن نے اذان دی. مؤذن کون تھے اس کا تذکرہ احادیث کے اندر نہیں ہے، بہرحال مؤذن نے اذان دی. اذان دینے کے بعد اب مسئلہ یہ تھا کہ امامت کون کریں گے، حضرت آدم کریں گے کہ حضرت موسیٰ یا حضرت ابراہیم یا پھر اللہ کے رسول. تو یہ ابھی مسئلہ چل رہا تھا کہ حضرت جبرائیل آئے، اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے کہ انبیاء میں سب سے پہلے آپ ہی ہیں، انبیاء میں سب سے آخر آپ ہی ہیں، لہذا امامت کے حقدار بھی آپ ہی ہیں. یہ کہہ کر اللہ کے رسول کو آگے بڑھا دیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے وہاں تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی. اور اس کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد تمام انبیاء اپنی اپنی جگہوں پر رخصت ہو گئے. یہ منظر ختم ہونے کے بعد اب باری آتی ہے آسمانوں کے سفر کی. تو اس کے لیے ایک سیڑھی آسمان سے اتاری گئی. دیکھیے عربی میں سیڑھی کو معراج کہا جاتا ہے، اسی لیے اس رات کو شب معراج کہتے ہیں، یعنی سیڑھی والی رات.
اسی رات میں آسمان سے ایک سیڑھی آئی تھی، اسی سیڑھی کے ذریعے اللہ کے رسول نے آسمانوں کا سفر طے کیا ہے، اسی لیے اس کو شب معراج کہا جاتا ہے۔ تو سیڑھی آئی اور اس سیڑھی کے ذریعے اللہ کے رسول نے اور حضرت جبرائیل نے پھر سفر کرنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب ہم پہلے آسمان پر پہنچے اور آسمان کا دروازہ حضرت جبرائیل نے کھٹکھٹایا تو اندر سے فرشتے نے پوچھا کہ کون ہے؟ فرمایا جبرائیل ہوں۔ تو فرمایا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ ہیں۔ تو اندر سے فرشتہ جواب دینے لگا کہ انہی کے لیے دروازہ کھولنے کا ہمیں حکم دیا گیا، چنانچہ وہ اس نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اندر داخل ہوا تو سب سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہاں پر وہ موجود تھے، یعنی اپنی اپنی نمازیں پڑھنے کے بعد سب انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے تھے، تو اب یہ فردن فردن پھر ملاقات ہونے لگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پر اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد پھر دوسرے آسمان پر پہنچے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اندر سے کسی نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرشتے نے کہا انہی کے لیے دروازہ کھولنے کا حکم دیا، چنانچہ دوسرا دروازہ بھی کھول دیا گیا۔ تو دوسرے آسمان پر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر پہنچے، پھر اسی طرح کے سوالات ہوئے۔ تو تیسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد چوتھے آسمان پر پہنچے، چوتھے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں نے یوسف کو دیکھا تو میرے دل نے یہ کہا کہ اللہ نے دنیا میں سب سے خوبصورت انسان یوسف کو بنایا ہے، یعنی ان کی ایسی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد اور اللہ کے رسول آگے بڑھے، پانچویں آسمان پر اللہ کے رسول کی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ تمام انبیاء سے ایک ایک آسمان پر ملاقات کرنے کے بعد اخیر میں اللہ کے رسول سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ سدرہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے بیری، یعنی بیر کے درخت کو بیری کہا جاتا ہے۔ تو سدرہ یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں۔ تو وہاں جو جگہ ہے تو وہ ایک بیری کا درخت ہے، اور اللہ کے رسول نے اس درخت کے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی سوار اس درخت کے سائے میں گھوڑا دوڑاتا ہوا اگر جاتا بھی ہے تو 70 سال اسے وہ سایہ پورا کرنے کے لیے لگ جائیں گے، اتنا بڑا وہ درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول پہلے آسمان سے لے کر مکمل 7ویں آسمان تک پہنچ گئے۔ تو دروازے پر جو فرشتہ تھا بس اسی سے ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ آسمان پر دوسرے جو فرشتے تھے ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو جب اللہ کے رسول سدرۃ المنتہا پر جا کر کے پہنچے تو تمام کے تمام فرشتوں نے، یعنی پہلے آسمان کے فرشتوں سے لے کر کے 7ویں آسمان کے فرشتوں تک جو اپنی اپنی ڈیوٹیوں میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ ہم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب اللہ کے سامنے یہ درخواست رکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی۔ تو قرآن کہتا ہے اذ یغش السدرۃ ما یغشا، کہ اس موقع پر جو سدرہ جو درخت تھا پورا کا پورے درخت کو جو ہے فرشتوں نے گھیر لیا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے آنے لگے، امڑ کر آنے لگے، اور اسی سدرۃ المنتہا کے پاس تمام کے تمام فرشتوں سے اللہ کے رسول نے ایک ایک کر کے ملاقات فرمائی۔ اس کے بعد جب یہ ملاقاتوں کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے جنت اور جہنم کی سیر کرانے کے لیے لے کر کے گئے۔ اگر آپ معراج کی حدیث پڑھیں گے، مشکات شریف میں تفصیل کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، تو اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے جنت کے مناظر اتنے تفصیل سے بیان نہیں فرمائے جتنے تفصیل سے جہنم کے مناظر بیان فرمائے ہیں۔ جنت کے متعلق اللہ کے رسول نے صرف یہ فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو بڑی میٹھی خوشبو وہاں سے آنے لگی، اور وہاں جبرائیل نے مجھے ایک نہر بتائی، اور اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور اس میں کافور کی طرح خوشبو آ رہی تھی، اور اس نہر کے نیچے کی جو مٹی ہوتی ہے وہ ہیرے اور موتیوں کی جگہ جو ہے، یعنی مٹی کی جگہ وہ ہیرے اور موتی رکھ دیے گئے تھے، اور وہاں چاندی اور سونے کے پیالے رکھے ہوئے تھے۔
تو جبرائیل نے بتایا کہ اس نہر کو نہر کوثر کہتے ہیں، اور یہ نہر آپ کو تحفے میں دی گئی ہے، اور کل میدان محشر میں اسی نہر کا پانی بہتا ہوا حوض کوثر میں پہنچے گا۔ اصل جو نہر ہے نہر کوثر وہ جنت کے اندر ہے، اسی سے ایک پرنالے کے ذریعے پانی آئے گا اور میدان محشر میں حوض کوثر کے اندر پہنچے گا، اور وہاں اللہ کے رسول ایک ایک امتی کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پینا نصیب فرمائے۔ تو بہرحال یہ نہر کا معائنہ اللہ کے رسول کو کرایا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے جنت کے مناظر زیادہ تفصیل سے بیان نہیں فرمائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے جہنم دکھائی گئی، اور جہنم کے مناظر اللہ کے رسول نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں جہنم میں گیا تو مختلف جگہوں پر مختلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو عذابات دیے جا رہے تھے۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخون تانبے کے بنا دیے گئے ہیں، اور جیسے چاقو کی دھار ہوتی ہے ویسے ان کے ناخنوں کی دھار بنا دی گئی ہے، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اپنے جسموں کو کھروچ رہے ہیں۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر غیبتیں کیا کرتے تھے، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی برائیاں ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب دیا ہوا ہے۔ اس کے آگے سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں کچھ اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بہت زیادہ موٹے موٹے نظر آ رہے ہیں، دور سے دیکھنے پر صرف ان کا پیٹ ہی نظر آتا ہے۔ جب قریب میں ان کے پہنچا تو معلوم ہوا کہ سانپ ان کے منہ کے اندر گھستا ہے اور ان کے پورے جو آنت ہیں ان آنتوں کے اندر چکر لگاتا ہے، اور لگانے کے بعد پاخانے کے راستے باہر نکل جاتا ہے۔ اس طرح کا عذاب ان کو دیا جا رہا تھا۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کی رقم کھایا کرتے تھے، یعنی انٹرسٹ کی رقم کھایا کرتے تھے، حرام مال اپنے پیٹ میں بھرا کرتے تھے، تو اللہ نے آج ان کو یہ عذاب دیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس سے اور آگے بڑھا تو آگے بڑھنے کے بعد کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہاں جو لوگ تھے ان کو عذاب اس طرح دیا جا رہا تھا کہ ایک فرشتہ ہے جو دو ٹانگوں کے اپنے درمیان ایک جہنمی کو لٹایا ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک بڑے پتھر کی چٹان اس کے پاس ہے، وہ پتھر کی چٹان سے اس کا سر کچل دیتا ہے، وہ سر اس کا زمین کے برابر ہو جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی چٹان اٹھاتا ہے پھر اس کا سر ویسے کا ویسا ہو جاتا ہے، پھر سے اس کے سر پہ چٹان مارتا ہے پھر اس کا سر برابر ہو جاتا ہے۔ ایسا بھیانک عذاب ان کو دیا جا رہا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے بتایا ہؤلاء الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں اذان کی آوازیں ان کے کانوں میں آیا کرتی تھی، لوگ نماز کے لیے ان کو بلایا کرتے تھے، لیکن مؤذن کی پکار لوگوں کے بلانے کے باوجود بھی ان کے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ عذاب دیا ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بے شمار چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے مناظر کے متعلق بیان فرمائی۔ ہم مضمون کو تھوڑا سا اور آگے لے کر کے چلتے ہیں۔ جنت اور جہنم کے مناظر کے بعد اب اللہ کے رسول واپس سدرۃ المنتہا کے پاس آ گئے، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے حضور نے ایک قدم آگے بڑھایا تو دیکھا کہ جبرائیل پیچھے ہو گئے۔ تو حضور نے پوچھا کہ اس جگہ ایک دوست اپنے دوست کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، آپ بھی چلیے میرے ساتھ۔ تو جبرائیل نے فرمایا کہ یہ ہماری آخری منزل ہے، اس کے آگے اگر میں ایک قدم بھی رکھوں گا تو اللہ کے نور کی تجلی سے میں جلا دیا جاؤں گا۔ اس کے آگے کا جو سفر ہے آپ کو اکیلے کو طے کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول آگے چلے، سدرۃ المنتہا سے ایک اور آگے اسٹاپ آتا ہے جس کا نام ہے صریف الاقلام۔ یہ جگہ تک اللہ کے رسول چلتے ہوئے گئے، اور یہ صریف الاقلام جو جگہ ہے تو یہاں پر قلم کے چرچرانے کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے عرش کے بالکل برابر میں تمام لوگوں کی تقدیر لکھی جا رہی ہے، تو جو فرشتہ لکھ رہا ہے تو اس کے قلم کے چرچرانے کی آواز، قلم کے آپ پہلے زمانے میں دیکھیں گے جو لکڑی کے قلم ہوتے تھے، آج بھی اگر آپ استعمال کریں گے تو اس میں آواز آتی ہے، تو وہ قلم کے چرچرانے کی آواز وہ صریف الاقلام جگہ پر آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول سدرۃ المنتہا سے صریف الاقلام تک پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد کا جو سفر ہے، اب بعد کا سفر یہ ہے کہ اب 70,000 نور کے پردے شروع ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی کو روکنے کے لیے
اس نور کو روکنے کے لیے 70,000 پردے لگائے ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی 70,000 پردوں میں رکھ کر کوہ طور پر نازل فرمائی تو کوہ طور بھی جل کر خاک ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے. اللہ کے نور کی تجلی کو دیکھ نہیں سکے. لیکن قربان جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک ایسی صلاحیت رکھ دی کہ آپ وہ 70,000 نور کے پردوں کو ہٹاتے ہوئے جانے لگے. اور جب سب سے پہلا پردہ آیا اور یہ نور کی تجلی کا مقام تھا تو اللہ کے رسول اپنی جوتیاں اتارنے لگے. تو وہاں سے آواز آئی اے حبیب اب جوتیاں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، جوتیاں سمیت آپ چلے آؤ. چنانچہ اللہ کے رسول یہ 70,000 پردے ہٹاتے رہے اور اس کے بعد عرش معلی تک پہنچ گئے. اور قرآن کریم کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول اتنا قریب ہو گئے جیسے دو کمانوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. اتنا سا بالکل چھوٹا سا فاصلہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو گئے. اور جیسے ہی اللہ سے ملاقات ہوئی اس کے بعد پھر راز و نیاز کی باتیں شروع ہو گئی. اب وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کیا باتیں ہوئی وہ اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں. اللہ کے رسول نے اس کی بالکل بھی وضاحت نہیں فرمائی. یہ اللہ کی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی راز اور نیاز کی باتیں ہیں، اس کو اللہ کے رسول نے امت کے سامنے اجاگر نہیں فرمایا. چنانچہ کئی دیر تک یہ گفتگو ہوتی رہی. اس کے بعد جب اللہ کے رسول رخصت ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو کچھ گفٹ دیے، کچھ تحفے دیے. ان تحفوں میں ایک مشہور تحفہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ نماز کا تحفہ دیا. اس کے متعلق ایک وضاحت یہ سمجھیے کہ اللہ کے رسول کو معراج ہونے سے پہلے بھی مسلمانوں پر نماز فرض تھی، لیکن صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی، 5 وقت کی نہیں تھی. اس کے بعد جب معراج کا موقع آیا تو پہلی دفعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ حضور کو عطا فرمایا. یہ پہلا تحفہ. دوسرا تحفہ یہ دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا مکمل قرآن کریم اللہ کے رسول تک حضرت جبرائیل کے واسطے سے پہنچائے. اللہ نے جبرائیل کو دیا، جبرائیل حضور کو لے کر کے آیا کرتے تھے. لیکن قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی اخیر کی جو 2 آیتیں ہیں جن کو اواخر سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے، یہ اخیر کی 2 آیتیں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تک پہنچایا ہے، اس میں جبرائیل کا واسطہ نہیں ہے. یہ دوسرا تحفہ تھا. اس کے بعد تیسرا تحفہ اللہ کے رسول کو یہ دیا گیا کہ آپ کی امت میں اگر کوئی انسان صرف کلمہ پڑھ لے اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہو جائے، پھر چاہے وہ کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن اس کی بخشش ضرور ہو جائے گی. تو یہ جو تحفہ ہے گزشتہ کسی امت کو نہیں دیا گیا، یہ خاص اللہ کے رسول کو یہ تحفہ عطا کیا گیا ہے. اس کے بعد چوتھا جو تحفہ ہے وہ تحفہ یہ عطا کیا گیا کہ آپ کی امتیوں میں سے اگر کوئی امتی کسی نیک کام کی صرف نیت بھی کر لے، جیسے ابھی بتایا گیا عمرے کے متعلق کہ انہوں نے صرف نیت کے ساتھ پیسے رکھنے شروع کر دیے، اللہ نے ثواب وہاں پر لکھ دیا. تو فرمایا کہ آپ کا کوئی امتی صحیح نیت کے ساتھ کوئی نیک کام کی نیت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت وہ ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. تو یہ 4 تحفے اللہ کے رسول کو عطا فرمائے گئے. یہ 4 تحفے لے کر اب اللہ کے رسول واپس ہونے لگے. واپسی میں سدرۃ المنتہا تک آئے، وہاں سے پھر جبرائیل علیہ السلام لے کر کے 7ویں آسمان پر آئے، وہاں سے 6ٹھے آسمان پر آئے. تو 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو حضرت ابراہیم نے تو کوئی سوال نہیں کیا 7ویں آسمان پر، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا. کہنے لگے کہ کیا لے کر کے آئے ہو، یعنی آپ کو کیا دیا گیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 50 نمازیں دی گئی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میری امتوں کے لیے صرف 2 نمازیں فرض کی گئی تھی، وہ 2 بھی پڑھ نہیں سکے، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ آپ جاؤ اور کچھ ڈسکاؤنٹ لے کر کے آؤ. چنانچہ اللہ کے رسول واپس گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کو سننے کے بعد اور آ کر کے اللہ سے درخواست کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں معاف کر دی. اس کے بعد پھر گئے، 45 ہو گئی، کہا کہ 45 کر دی گئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر آپ اور جاؤ، کم کرا کے آؤ. تو کم کراتے گئے اخیر میں 5 نمازیں جو ہے بچ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر.
تو 50 سے 5 نمازوں پر لے کر کے آ گئے. 50 رہتے تھے تو اللہ رحم فرمائے. تو بہرحال 5 نمازیں جو ہے باقی رہ گئی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ 5 بھی مشکل ہوں گی، آپ جاؤ اور کچھ کم کرا کے لاؤ. تو اللہ کے رسول کہنے لگے کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب جانا مناسب نہیں لگتا، اب یہ جو 5 ہیں یہ ٹھیک ہیں. یہ کہہ کر کے اللہ کے رسول اب واپسی کا سفر کرنے لگے. اور اسی رات کے اندر، یعنی جس رات میں اللہ کے رسول کو حضرت جبرائیل لے کر کے گئے تھے، اسی رات کے ختم ہونے سے پہلے اللہ کے رسول کو واپس اپنے گھر پر لا کر کے چھوڑ دیا گیا. صبح کی نماز کے لیے اللہ کے رسول اٹھے، اور اٹھنے کے بعد جتنے مومنین تھے، اللہ کے رسول کے جتنے گھر کے افراد تھے، ان تمام کے سامنے اللہ کے رسول نے یہ واقعہ بیان کیا کہ آج اسی رات میں اللہ نے 7 آسمان کا سفر کرایا ہے. جنت بھی میں نے دیکھی، جہنم بھی دیکھی، اللہ سے ملاقات بھی ہوئی، اور اس کے بعد واپس آ گیا. تو ہوا کیا، جو پکے مومن تھے انہوں نے تو اس کو تسلیم کر لیا، اور ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مرحلے کے اندر قبول کر لیا. فرمایا اللہ کے رسول آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے، اسی لیے آپ کو صدیق لقب دیا گیا، یعنی سچائی کی تصدیق کرنے والا. لیکن ان میں کچھ نئے مسلمان تھے جو ابھی مسلمان ہوئے تھے. جب انہوں نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے دین اسلام چھوڑ دیا. یہ کہنے لگے کہ یہ اس بات پر ہم یقین نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں چلے جائیں اور ایک ہی رات میں واپس آ جائیں، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے. جب کفار کو معلوم ہوا تو کفار تو آپ کا مذاق اڑانے لگے اور اللہ کے رسول کے متعلق برے بھلے الفاظ کہنے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یقین دلانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا. وہ طریقہ یہ اختیار کیا کہ کچھ دن پہلے مکۃ المکرمہ سے کچھ قافلے مسجد اقصی کی طرف گئے تھے. ایک دن کے فاصلے سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول نے اپنے اس سفر کے اندر ان تمام قافلوں کا معائنہ کیا تھا. تو اللہ کے رسول نے کفار کے سامنے کہا کہ کل کی رات میں فلاں قافلہ فلاں جگہ پر تھا، فلاں قافلہ فلاں جگہ پر تھا، اور فلاں قافلہ فلاں جگہ پر تھا. جب وہ قافلے واپس آ جائیں ان سے پوچھ لو کیا وہ واقعی اس جگہ پر تھے. چنانچہ جب وہ قافلے واپس آئے تو لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ فلاں رات میں تم کہاں تھے. تو جو جگہ اللہ کے رسول نے بتائی تھی وہی جگہ پر وہ موجود تھے. لیکن اس کے باوجود خبیثوں نے آپ کی بات نہیں مانی. کہنے لگے کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو اس کے بعد اللہ کے رسول سے مسجد اقصی کے متعلق سوال کرنے لگے کہ بتاؤ مسجد اقصی کے کتنے دروازے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگائیے، آپ گھومنے جائیں تاج محل، وہاں سے آنے کے بعد آپ کا کوئی دوست پوچھے کہ تاج محل کے کتنے دروازے ہیں، تو آپ بولیں کہ میں دروازے گننے تھوڑی گیا تھا، میں تو تاج محل دیکھنے کے واسطے گیا تھا. تو ویسے ہی اللہ کے رسول مسجد اقصی پہنچے تو آپ دروازے گننے کے لیے تھوڑی گئے تھے. اللہ کے رسول تو وہاں امامت کے لیے گئے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے وہاں دروازے تو نہیں گنے. تو جیسے ہی انہوں نے سوال کیا کہ اس کے کتنے دروازے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ پشیماں ہو گیا، اتنا زیادہ شرمندہ ہو گیا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ شرمندہ نہیں ہوا تھا. لیکن اللہ کا فضل مجھ پر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مسجد اقصی کی تصویر اللہ کے رسول کی آنکھوں کے سامنے رکھ دی. اور اس کے بعد اللہ کے رسول دروازوں کو گنتے جاتے تھے، ان کو جواب دیتے جاتے تھے. دروازے کتنے ہیں؟ اتنے ہیں. مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اتنی ہیں. پلر کتنے ہیں؟ اتنے ہیں. تمام کے تمام جوابات اللہ کے رسول نے دے دیے. لیکن اس کے باوجود وہ ہٹ درم تھے، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی. جنہوں نے اسلام قبول کرنا تھا انہوں نے تو کر لیا، لیکن جو ہٹ درم تھے اتنے دلائل کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم نہیں کیا. تو بہرحال جنہوں نے تصدیق کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مضبوط ایمان بھی عطا فرمایا. تو یہ اللہ کے رسول کے اس سفر کی داستان ہے. اب دیکھیے شب معراج سے متعلق ایک ضروری وضاحت. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب معراج حضور کو کون سی تاریخ کو ہوئی. تو اس کے متعلق اگر تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں تو اس میں 4 اقوال لکھے ہوئے ہیں. کسی نے کہا ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، کسی نے کہا ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوئی، کسی نے کہا ذوالحجہ کے مہینے میں ہوئی، اور کوئی کہتے ہیں رجب کی 27 تاریخ کو ہوئی ہے. دیکھیے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ آج یعنی 27 رجب ہی کو اللہ کے رسول کو معراج ہوئی ہے، یقین سے نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ الگ الگ احوال ہیں. البتہ زیادہ تر مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے کہ 27 رجب کو اللہ کے رسول کو شب معراج ہوئی ہے. اب دیکھیے اب یہ شب معراج کو ہمیں کرنا کیا ہے. تو اس کے متعلق ایک وضاحت آپ ذہن میں رکھیں
کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں شب معراج تقریباً 19 سے 20 مرتبہ آئی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کوئی خاص عمل اس رات میں نہیں کیا، نہ عبادتیں کی ہیں اور نہ اگلے دن کا روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول کے دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ کا دور آیا، کسی صحابی نے بھی اس رات میں خاص طور پر کوئی عبادت نہیں کی ہے اور اسی طرح اگلے دن کا روزہ بھی نہیں رکھا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں بھی اس رات میں کوئی خاص عمل نہیں کرنا، بیان سننے کے بعد سیدھے جا کے سو جانا ہے، ادھر ادھر پھرنا بھی نہیں ہے اور نہ دیگر کوئی عبادتیں خاص طور پر کرنی ہے، جا کر کے سیدھے سو جانا ہے، لیکن فجر کی نماز کے لیے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی ایک خاص عمل اس رات میں ہم کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس رات میں اللہ کے رسول کو، یعنی آج سے 1450 سال پہلے جس رات میں اللہ کے رسول کو شب معراج ہوئی ہے، وہی رات سب سے افضل رات تھی۔ اب اس کے 1 سال گزرنے کے بعد جب شب معراج آئے گی، یعنی اس کی تاریخ آئے گی، تو اب یہ رات افضل نہیں ہے، یعنی یہ رات فضیلت والی نہیں ہے۔ جیسے آج 27 رجب ہے تو یہ رات فضیلت والی نہیں ہے۔ ہاں، آج سے 1450 سال پہلے جس رات میں اللہ نے حضور کو آسمانوں پر بلایا تھا، یہ رات بے انتہا فضیلت والی رات تھی۔ تو اس لیے ان راتوں کے اندر ہمیں خاص کوئی عبادت کرنی نہیں ہے، بس اپنا جو معمول ہوتا ہے، عام راتیں جس طرح ہوتی ہیں اس طرح اپنی راتیں گزارنی ہیں۔ اب دیکھیے، اس واقعے سے جو بڑا اہم سبق اور پیغام ہم کو ملتا ہے، وہ اہم سبق اور پیغام کی بس تھوڑی دیر کے اندر وضاحت کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا، جیسے کہ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے زمین پر اتارا، روزے کا حکم ہے تو وہ بھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے زمین پر اتارا، قرآن کریم جتنی ہے وہ ساری کی ساری سوائے سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے واسطے سے زمین پر اتارا۔ تو دین اسلام کے تمام احکام اللہ نے حضرت جبرائیل کے واسطے سے زمین پر اتارے ہیں، لیکن اکثر ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ جب نماز کا تحفہ دینے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو آسمانوں پر بلایا ہے اور وہاں بلا کر کے اپنے قریب بٹھا کر نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس لحاظ سے نماز کی فضیلت بے انتہا بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین اسلام کا ستون نماز ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے یہ جو مسجد ہے، ہم اس کے پہلے منزلے پر ہیں تو یہ پلروں پر مسجد کھڑی ہوئی ہے۔ اگر اس مسجد کے پلر ہٹا دیے جائیں تو یہ چھت بھی نیچے جا کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہمارا جو ایمان ہے، تو یہ ایمان ایک عمارت کی شکل میں ہے، اور اس عمارت کا جو ستون ہے، جو پلر ہے، وہ نماز ہے۔ جو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، سمجھو اس کی ایمان کی عمارت جیسی کہ ویسی باقی ہے، لیکن 5 نمازوں کے اندر اگر غفلت ہوتی ہے تو پھر اس کی ایمان کی جو عمارت ہے وہ پھر خطرے میں ہے، وہ کبھی بھی گر سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیا، کوئی ایک نماز بھی چھوڑ دیا، تو گویا اس نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے۔ تو اس کے متعلق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ان کے یہاں یہ فتویٰ ہے کہ کوئی بندہ جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دے، جان بوجھ کر کس کو کہتے ہیں؟ اذان کی آواز کان میں آ گئی، دیکھیں گے بعد میں پڑھیں گے، یہ جو خیال آتا ہے، یا پھر اذان کی آواز سننے کے بعد قدم مسجد کی طرف نہیں بڑھتے، تو یہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کا مسلک یہ ہے کہ کوئی ایک نماز بھی اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کے متعلق کافر کا فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ کافر ہو چکا ہے۔ تو اتنی بڑی وعید اللہ کے رسول نے نماز کے چھوڑنے کے متعلق فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اگر کوئی میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے وہ نماز کی پابندی کرے، جو نماز کی پابندی نہ کرے گویا وہ میری آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اور ابھی ایک وعید جو اللہ کے رسول نے جہنم کا منظر دیکھا، وہ منظر بھی ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ جو بندہ نمازوں کی پابندی نہیں کیا کرتا تھا، کل جہنم کے اندر، بندوں سے مراد صرف مرد حضرات نہیں، خواتین جو سن رہی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، تو بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نمازوں کی پابندی نہیں کیا کرتا تھا، تو کل قیامت کے دن جہنم کے اندر ان کو زمین پر لٹا کر ایک فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا جو پتھر کی بڑی چٹان لے کر مستقل اس کا سر کچلتا رہے گا۔ نماز کی اہمیت اگر سمجھنا ہے تو آپ دیکھیے، اللہ کے رسول نے خاص طور پر صرف نماز کے متعلق فرمایا
کہ جب بھی کوئی بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو. حالانکہ 7 سال کا بچہ بالغ نہیں ہوتا تو اس کے اوپر نماز بھی فرض نہیں ہے، تو پھر حضور یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اس کو نماز کی تلقین کرو؟ نماز کی تلقین کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے بچہ نماز کا عادی بن جائے. بالغ ہونے تک اگر ہم انتظار کریں گے اور جب جا کر کے اس کو نماز کی تلقین کریں گے تو نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور حضور نے فرمایا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کے بعد اسے مارو. یہ ساری کی ساری نماز کی فضیلتیں ہیں. اب ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لیتے ہیں اور ہر شخص اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے اپنے اپنے ذات کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں. تو دیکھا جائے تو جمعہ کے دن آپ دیکھیے کہ صرف ہماری مسجد کا ہم جائزہ لیں گے تو ہماری مسجد کے اندر جمعہ میں الحمدللہ یہ نیچے کا بھی حصہ بھرا ہوا رہتا ہے اور اوپر بھی الحمدللہ 4 سے 5 صف ہو جاتے ہیں. یہ جمعہ کے دن یعنی جمعہ کی نماز میں ہوتا ہے. اور جمعہ ہی کے دن اگر فجر کا مسئلہ دیکھیں تو وہی 3 صف. اور اس کے بعد جمعہ ہی کے دن اگر عصر کی نماز کا وقت دیکھیں تو پھر وہی 3 صف. یعنی جمعہ کے اندر یہاں کی پوری مسجد بھر رہی ہے اور اوپر کی جو 4-5 صفیں ہیں وہ بھی بھر رہی ہیں. لیکن وہیں جمعہ ہی کے دن اگر فجر کی نماز کا حال دیکھا جائے یا عصر کی نماز کا حال دیکھا جائے تو وہی 3 صف کے اوپر مصلی آ جاتے ہیں. اور اس کا اگر ہم پرسنٹیج نکالیں یعنی فیصد نکالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اس محلے کے 70% لوگ بے نمازی ہیں. صرف 30% لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں. بات اگرچہ سخت ہو رہی ہے لیکن آپ مجھے معاف کیجیے اور آپ کو معاف کرنا پڑے گا. میں آپ کا بھائی ہوں تو ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان معاف کرتا ہی ہے اور کرنا بھی چاہیے. تو آپ مجھے ضرور معاف کریں گے لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ 70% ہمارے اس محلے کے لوگ بے نمازی ہیں. صرف 30% لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. دیکھیے ہم لوگ واویلا کرتے ہیں، ہم لوگ روتے ہیں کہ ہماری کمائی میں برکت نہیں ہوتی، گھروں کے اندر بے برکتی ہے، پریشان ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ساری کی ساری مشکلات اور پریشانیاں بیان کی جاتی ہیں اور اس کے لیے پھر عاملوں کے پاس جا کر تعویذیں بھی لائی جاتی ہیں تاکہ گھر میں برکت آ جائے. یاد رکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح کا سونا یعنی فجر کی نماز کو چھوڑ کر اگر کوئی انسان گھر میں سویا ہوا ہے چاہے گھر کا ایک فرد ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا اس گھر کے اندر بے برکتیاں اور نحوستیں نازل ہوتی ہیں. تو گھروں کے اندر اس طرح بے برکتیاں اور نحوستیں نازل ہوتی رہیں اور ہم عاملوں کے پاس جا کر 1-2 نہیں 1000 تعویذیں بھی آپ لا کر کے لگائیں، گھر میں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی. آپ خود اندازہ لگائیے اگر دن کی شروعات ہی ہم اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کریں گے کہ دن کی شروعات میں اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو تو دن کی شروعات اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اگر ہو رہی ہے تو سارا دن برکتیں کیسے ہوں گی. اور جب ہماری اگر عادت نہ ہو نماز پڑھنے کی تو ظاہر ہے ہماری اولاد بھی نمازی بن نہیں سکتی. نمازی کا بچہ نمازی بنے گا، بے نمازی کا بچہ چاہے وہ کتنی بھی کوشش کر لے کبھی بھی زندگی میں نمازی بن نہیں سکتا. تو اس کے لیے ہم سب کو مل کر کے کوششیں کرنی ہیں. آپ دیکھیے فجر کے اندر اذان ہوتی ہے، مؤذن پہلے آواز لگاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کا احسان ہے کہ یہاں جو بیٹھے ضمیر چاچا ہیں تو وہ بھی آوازیں لگاتے ہیں اور ہر گھر کے سامنے ٹھہر کر کے وہ آواز لگاتے ہیں اور ہر ایک انسان کے کان میں یہ آواز جاتی ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں بہتر بدلہ نصیب فرمائے. تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ سوال کرے گا کہ فجر کی نماز کے لیے پہلے مؤذن آواز دیا کرتا تھا، اس کے بعد ایک انسان آ کر تمہارے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر آوازیں لگاتا تھا، کیا تم نے اس کی آواز پر توجہ دی؟ کیا تم نے اس کی آواز پر دھیان دیا؟ اور اس کے متعلق میں بڑی معافی کے ساتھ ہماری جو مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کر کے درخواست کروں گا کہ یہ اپنے بچوں کو اپنے گھر کو نمازی بنانے کے لیے سب سے پہلے خواتین کو بیدار ہونا پڑے گا، خواتین کو اٹھنا ہوگا اور اس کام کا بیڑا سنبھالنا ہوگا. جیسے ہی اذان کی آواز آ جائے گھر میں ایک مرد بھی اگر ہو تو آپ ان کو فوراً مسجد کی طرف بھیجیے اور مسجد کی طرف جانے کا حکم دیجیے. اور گھر میں جو معصوم اور چھوٹے بچے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے. تو آپ اس کے بعد دیکھیے کہ کیسے ہماری اولاد نمازی بنے گی اور انشاءاللہ ہمارے پورے محلے کا ماحول اس طرح بن جائے گا. ہمارے محلے کے اندر 100 مکانات ہیں اور ان 100 مکانات کے اندر اگر ایک آدمی بھی مسجد میں آ رہا ہے تو مصلیوں کی تعداد ہو جائے گی ہر نماز میں 100. حالانکہ 3 صف کا اگر جائزہ لیں تو مشکل سے 30 سے 40 یعنی مصلی 3 صفوں کے اندر بیٹھتے ہیں.
اسی طرح اگر ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں تو ہمارے محلے کے ہر گھر کا اگر ایوریج نکالا جائے تو ہر گھر میں کم سے کم 3 بچے ضرور ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ نمازوں کے اندر چھوٹے معصوم بچے کتنے نماز کے لیے آتے ہیں تو میں ہاتھ پر گن کر کے بتاؤں گا 5 سے 6 معصوم بچے صرف ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اس کے علاوہ بچے کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا تھا والدین کو کہ جب بھی تم مسجد کی طرف آؤ تو اپنی اولاد کو ہاتھ پکڑ کر کے مسجد میں لے کر کے آؤ. ٹھیک ہے، مسجد میں آ کر کے دھنگانہ کریں گے. اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، اور نماز پڑھاتے ہوئے جب بچے پیچھے دھنگانہ کرتے ہیں یقیناً مجھے ڈسٹرب ہوتا ہے، لیکن آج تک میں نے کبھی کھڑے ہو کر کے یہ نہیں کہا کہ ان بچوں کو باہر اکال دو یا اوپر بھیج دو. ڈسٹرب ہوتا ہے اسی انداز میں نماز پڑھا لیتا ہوں. اور اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ بچوں کو اگر آپ لا رہے ہیں ضرور لائیے، اپنے ساتھ کھڑا کیجیے. اور یہ جو فتویٰ دیا جاتا ہے پتہ نہیں کہاں سے دیا گیا ہے کہ صفوں میں اگر بچے کھڑے ہو جائیں تو نماز نہیں ہوتی، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں ہے، نہ کسی قرآن کریم کی کسی آیت کے اندر ہے. بس کہاں سے یہ بات اٹھی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں. رمضان کے اندر باضابطہ کئی فتاوا کو میں نے نقل کر کے اپنے واٹس ایپ گروپ جو مسجد کا ہے اس کے اندر وہ مسئلہ ڈالا بھی تھا کہ کئیوں فتاوا کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بچوں کو مسجد میں لے کر کے آئیں، لیکن 7 سال سے اوپر کے بچے، 7 سال سے کم جو بچے ہیں ان کو لانا نہیں چاہیے. 7 سال سے اوپر کے بچوں کو آپ مسجد میں لائیے اور صف میں اپنے بازو کھڑا کیجیے. اگر اپنے بازو نہ بھی کھڑا کریں تو صف کے کسی ایک کنارے پر کھڑا کر دیجیے. چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی آپ کے بازو میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، اس سے ہماری نماز میں فساد نہیں ہوگا، ہماری نماز درست ہوگی. یہ جو فتویٰ دیا جاتا ہے یہ غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم سب کو یہ نیت کرنی ہے اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے آج رات میں ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم سب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنی ذات سے عہد کریں اور اللہ کو حاضر ناظر بنا کر کے اپنے آپ سے یہ وعدہ لے لیں کہ انشاءاللہ اب 5 وقت کی نماز میں میں خود بھی آؤں گا اور اپنے بچوں کو بھی لے کر کے آؤں گا. انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کے یہ وعدہ آپ سب کر لیجئے. انشاءاللہ یہ کام ہم سب مل کر کے اگر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام میں برکت بھی عطا فرمائے گا اور محلے کا ہمارے ماحول ہی بدل جائے گا. ایک خواہش میں آپ کو بتاؤں کہ دل یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پورے شہر ادگیر کے اندر اگر سوال کیا جائے کہ معیاری اور مثالی محلہ کون سا ہے تو لوگوں کی زبان پر ہو محلہ پیغمبر پورا. کہاں کے نوجوان سب سے بہتر ہیں، سب سے زیادہ دیندار ہیں تو جواب میں آئے محلہ پیغمبر پورا. کہاں کے لوگ شریعت پر سب سے زیادہ عمل کرتے ہیں تو جواب میں آئے محلہ پیغمبر پورا. سوال ہو کہ کہاں کی خواتین سب سے زیادہ باپردہ رہتی ہیں تو جواب میں آئے محلہ پیغمبر پورا. یہ خواہش ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور اس خواہش کو پورا کرے گا، لیکن آپ سب کو مل کر کے کھڑے ہونا ہوگا. اور اس کے ساتھ ایک فکر ہم کو یہ بھی لینی ہے کہ ہم مسجد میں آ رہے ہیں تو ایک ہم کمپین یہ چلائیں کہ اپنے ساتھ آتے ہوئے ایک آدمی کو ضرور لائیں. اپنے ساتھ کم سے کم ایک آدمی کو آپ ضرور لے کر کے آئیں تو انشاءاللہ اس سے مسجد پوری بھر جائے گی. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو چاچا ہیں ضمیر چاچا، ان کی فکر کیسی ہے میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ فجر کی نماز ہوتی ہے، میں یہ سب غور و فکر کرتا رہتا ہوں، فجر میں کتنے مصلی آ رہے ہیں غور سے دیکھتا بھی رہتا ہوں. تو بہرحال جیسے ہی فجر کی نماز ہوتی ہے سلام پھرتے یہ پہلے پیچھے پلٹ کر کے دیکھتے ہیں آج کتنے لوگ آئے. یعنی ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اتنی محنت کر کے میں آیا ہوں، ایک ایک دروازے پر جا کر کے آواز لگا کر کے آیا ہوں، میری اس آواز پر کتنے لوگ آئے ہیں. اگر کم ہوتے ہیں تو نماز کے بعد بڑے افسوس کے ساتھ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آج نہیں آئے لوگ، حالانکہ میں بہت آواز لگا کے آیا لیکن نہیں آئے، شاید سردی بڑھ گئی اس لیے وہ نہیں آ سکے. ابھی سردی کے موسم میں یہ کہتے ہیں. لیکن جب زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، 3 سب سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو بڑے خوش ہو کر کے کہتے ہیں کہ آج زیادہ لوگ آ گئے، آج بڑی خوشی ہوئی. تو اس طرح ان کے جذبات نکلتے ہیں. تو یہ جو فکر ہے اگر ہمارے محلے کا ہر شخص، ہر نوجوان یہ فکر اگر اوڑھ لے تو انشاءاللہ پھر مسجد بھرنے میں دیر نہیں لگے گی. تو انشاءاللہ جو عزائم، جو ارادے ہم نے نماز کے متعلق کیے ہیں تو انشاءاللہ وہ ارادے اور عزائم ہم پورے کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان ارادوں پر اور ان عزائم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لیجئے. خواتین ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ دعا کے بعد اب اپنی ہی جگہ پر بیٹھے رہیں. محلے کے نوجوانوں نے مٹھائی کا نظم کیا ہوا ہے تو وہ آپ کی جگہ تک لا کر کے پہنچا دیں گے.
خواتین سے بھی درخواست ہے کہ خواتین بھی اپنی ہی جگہ پر بیٹھے رہیں، انشاءاللہ ان تک بھی وہ چیز پہنچا دی جائے گی۔ دعا کر لیجیے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا حاجة هي لك رزا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہم تمام کی نیکیوں کو قبول فرما۔ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جانے انجانے میں جتنے بھی گناہ کیے ان تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی ان تمام باتوں پر عمل کرنا آسان فرما۔ جو وعدہ اور جو عہد آج ہم نے اپنی ذات سے لیا ہے آپ کو حاضر اور ناظر بنا کر، اے اللہ اس وعدے پر عمل کرنا ہمیں آسان فرما۔ اس وعدے پر اپنی موت تک پابندی کے ساتھ عمل کرنا آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے اس محلے کے، اس شہر کے ایک ایک فرد کو نمازی بنا۔ اے اللہ خواتین کو نمازی بنا، ہمارے بچوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے گھروں میں نماز کا ماحول پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اذان کے بعد ہمارے قدموں کو مسجد کی طرف اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا آسان فرما۔ امت مسلمہ جہاں بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، خاص طور پر ترکی اور شام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے گھر ہو چکے ہیں انہیں گھر نصیب فرما، جو بے سہارا ہو چکے ہیں انہیں سہارا نصیب فرما، جو معصوم بچے والدین سے محروم ہو چکے ہیں اے اللہ ان کو سہارا نصیب فرما، جو بوڑھے والدین اپنی اولاد کے سہارے سے محروم ہو چکے ہیں اے اللہ ان کو سہارا نصیب فرما۔ اے اللہ تب پوری امت مسلمہ کی مدد فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس میں جو بیمار ہیں انہیں صحت نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے جو متعلقین گزر چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس میں جس کی بھی جائز تمنائیں ہیں، جائز مرادیں ہیں، جائز آرزویں ہیں اے اللہ آپ کے کلام پاک کی برکت سے ان تمام آرزوؤں کو قبول فرما، ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔